إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ حضرات محترم، پچھلی 2 آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ انسان دنیا کی جن نعمتوں کو اپنے لیے بہت ہی اچھا سمجھتا ہے اور اپنے لیے باعث عزت تصور کرتا ہے، ان میں بے شمار چیزوں کا تذکرہ کیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان کے لیے اس کی بیوی، اس کے گھر والی بڑی محبوب ہے، اسے بیٹے بڑے اچھے لگتے ہیں، مال و دولت، سونا چاندی، خوبصورت سواریاں اور اسی طرح کھیتی باڑی، جانور، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے محبوب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں کہہ دیجئے میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، ان ساری چیزوں سے بہتر چیز، وہ بہتر چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، سب سے بہترین چیز ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے دل کے اندر تقوی ہو۔ یہ ساری دنیا کی نعمتیں یہ حقیر ہیں اس چیز کے سامنے کہ انسان کے دل میں تقوی ہو۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ایماندار بن جائیں اور تقوی اختیار کریں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمانوں اور زمینوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور آخرت میں متقین کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اللہ کے پاس ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہیں پاکیزہ بیویاں بھی وہاں ملیں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب آج کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہے، جو آپ فرمائیں گے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا کر؟ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کا انداز مختلف ہوتا ہے، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین توابون، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی معافی مانگنے والا بنا دے۔ تو کہا وہ جو
ایمان کے بعد کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یاد رکھیں انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقتاً وہ کامیاب ہے۔ ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انتہا یہ کہ ایک فیکٹری ہے تو 2 4 5 لگ جائیں، ایک دکان ہے تو کئی بن جائیں، ایک پراپرٹی ہے تو کئی بن جائیں، اور یہی انسان کی زندگی کی خواہش بڑھتی بڑھتی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں کی قبر کی مٹی سے ختم کرتی۔ لیکن اللہ کے نزدیک بہترین بات یہ ہے کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اسے اس بات کی فکر ہو کہ وہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسے جذبات ڈال دے، اور اللہ کی نظروں میں مال و دولت، سونا چاندی اور خوبصورت سواریاں یہ ساری اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اللہ کی نظروں میں یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ کیا؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اگر آج صحت ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے، اگر آج فراوانی ہے تو تنگی بھی آ سکتی ہے، اگر آج انسان جوان ہے تو بڑھاپا بھی آ سکتا ہے۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان چھوٹی چھوٹی بات پہ دل برداشتہ ہو، کہ جس طرح بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ اپنی جان کو روک لگا لیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، والصادقین، اور دوسرے وہ جو سچ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہر بات پہ جھوٹ بولنا۔ انسان آج تو یہ وقت ہے کہ جھوٹ اتنا پھیل چکا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ، جہاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی مسئلہ نہیں، اس بات پہ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف۔ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کا وارث بناتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا والصادقین، جو سچ بولنے والے، والقانتین، اطاعت کرنے والے، فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے۔ ایک شخص ہے جو انکار کرتا ہے، بغاوت، سرکشی کرتا ہے۔ ایک وہ جو ہر بات کو مان لیتا ہے کہ جو میرے رب نے کہا ہے بس میں نے کرنا ہے۔ اور یقین جانیے ایسے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر کے جو وہ کہتے ہیں ان کی بات کو مان لیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے، جو بچے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور گھر کے اندر آسانی کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو بچے ماں باپ کی سرکشی کرتے ہیں گھر میں ان کا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ الگ پریشان ہوتے ہیں، بچے الگ پریشان ہیں۔ لیکن اگر اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رہے تو وہی گھر جنت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے معاملات میں یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے گا، ہمارے لیے خوشی کے ہر معاملے ہوں گے۔ اگر ہر بات میں ہم نافرمانی کریں گے تو ہماری زندگی ہم پہ مشکل ہو جائے گی، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے، ایک وہ ہیں جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو دھوکہ دہی کرنے والے ہیں، ایک وہ ہے جو دوسروں پہ خرچ کرنے والے، غرباء کو دینے والے، اور اپنے معاشرے میں جو اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ میں دوسروں پہ نچھاور کر دوں۔ اللہ رب العزت کا یہ محبوب بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ ایک وہ ہاتھ ہے جو عطا کرتا ہے، ایک وہ ہے جو مانگتا ہے، اور عطا کرنے والا ہاتھ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ کیونکہ ساری کائنات کو اللہ بھی عطا کرنے والے ہیں۔ تو والمنفقین،
جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات والمستغفرین بالاسحار، یوں تو استغفار، اللہ سے معافی اور توبہ یہ ہر وقت ہی محبوب عمل ہے، لیکن اسپیشلی جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اللہ کو یہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے دنیا، اس کی زینت اور مال و دولت، سواریاں، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی نظروں میں یہ چیزیں ہیں جن کی اہمیت ہے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دنیا کا مال کسی کو مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، انسان اسے اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے اس پہ۔ اگر وہ مال و دولت، دوسری نعمتیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال نہیں کرتا تو یہی سب کچھ اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ جو کچھ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ اپنے حکم کے مطابق انہیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ نعمتیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنے، نہ کہ یہ وبال بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔